حضرت صدر محترم اسٹیج پر تشریف فرما، جمعیت علماء کے اہم ذمہ داران، حضرات علماء کرام، بزرگان ملت، آج کا یہ اہم اجلاس تحفظ جمہوریت اور قومی یکجہتی کے عنوان پر رامپور کے اہم مقام سوار میں منعقد ہو رہا ہے۔ کافی دیر سے آپ حضرات تشریف فرما ہیں اور موضوع پر اہم تقریریں اور خطابات آپ نے سماعت فرمائیں۔ وقت کافی ہو چکا ہے، بہت زیادہ لمبی بات کا نہ موقع ہے نہ اس کی ضرورت۔ کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کر کے میں اپنی بات مکمل کروں گا۔ محترم حضرات، آج 26 جنوری ہے جو یوم جمہوریہ ہے، اور ہمارے لیے بڑی خوشی اور مسرت کا موقع ہے۔ ملک کے تمام باشندوں کے لیے ملک کا دستور، ملک کا کانسٹیٹیوشن یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس ملک کو آزاد کرانے اور آزاد کرانے کے بعد ملک کا دستور سیکولر بنوانے میں ہمارے اکابر جمعیت علماء ہند، اکابر علماء کرام کا بڑا کردار اور بڑا کارنامہ ہے۔ جمہوریت یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ پہلے جس طرح ہمارے اکابر نے ملک کو آزاد کرایا، ملک کا دستور سیکولر بنوایا، اس کے لیے جد و جہد فرمائی، اس کے لیے قربانیاں دیں، آج جمہوریت کی حفاظت اور آزادی کی حفاظت کے لیے اسی طرح جد و جہد اور قربانی کی ضرورت ہے۔ آزادی کی تاریخ آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہے۔ عام طور پر 1857 کی جنگ آزادی کا اور اس کے بعد کی جد و جہد کا تذکرہ کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے علماء کرام، مسلم رہنما اور حکمراں اور مسلم عوام اس سے بہت پہلے سے آزادی کی جد و جہد میں شریک ہیں۔ سب سے پہلے 1757 میں نواب سراج الدولہ نے انگریزوں کے خلاف پلاسی میں جنگ لڑی، جس میں ان کو شکست کا سامنا ہوا۔ پھر حضرت سلطان ٹیپو شہید کی قربانیاں ہیں، ان کے کارنامے ہیں، ان کی جنگ آزادی ہے، اور ان کی شہادت کے بعد انگریزوں نے یہ اعلان کیا کہ اب یہ ملک ہمارا ہے۔ سلطان ٹیپو شہید کی شہادت کے موقع پر اس وقت کے انگریز کے سب سے بڑے ذمہ دار نے یہ بات کہی کہ اب ہندوستان ہمارا ہے۔ سلطان ٹیپو کی شہادت کے بعد پھر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے خانوادے کے بزرگ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی اس جد و جہد آزادی میں شریک ہوتے ہیں، اس کی قیادت فرماتے ہیں، اور آپ ایک فتویٰ صادر کرتے ہیں کہ اب یہ ملک دارالحرب ہو گیا ہے، یہاں انگریزوں کے خلاف جد و جہد، انگریزوں کے خلاف جہاد فرض ہو گیا ہے۔ اس فتوے کے بعد حضرت سید احمد شہید علیہ الرحمہ اور ان کے ساتھ جو ان کے شاگرد اور دوسرے حضرات تھے، انہوں نے اس ملک میں
آزادی کی جد و جہد فرمائی اور انہوں نے بالا کوٹ میں اور اس علاقے میں اپنی جد و جہد کا مرکز اس کو بنایا اور مقابلہ وہاں سکھ بادشاہ سے ہوا، حکمراں سے ہوا، کیونکہ وہ انگریزوں سے ملے ہوئے تھے اور اس علاقے کے مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم کر رہے تھے۔ اس لیے حضرت مجدد حضرت سید احمد شہید علیہ الرحمہ نے اپنے دوستوں مسلمانوں کے ساتھ مل کر وہاں مقابلہ کیا، لیکن حضرت کو جام شہادت نوش کرنا پڑا اور اس جد و جہد میں بھی افراد کی کمی کی وجہ سے پورے طور پر کامیابی نہیں ملی۔ اس کے بعد دور آتا ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے ان وارثین کا جن کو اکابر دیوبند کہا جاتا ہے۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت حافظ ضامن شہید صاحب، یہ حضرات ہیں جنہوں نے 1857 میں شاملی کے میدان میں انگریزوں کا مقابلہ کیا۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی بڑے عالم بھی تھے، بڑے بزرگ بھی تھے، بڑے مجاہد بھی تھے۔ باقاعدہ ان حضرات نے انگریزوں کی فوج سے مقابلہ کیا اور واقعات میں آتا ہے کہ ایک فوجی نے حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی کے قریب جا کر کہا کہ تم نے بہت سر ابھارا ہے، ابھی میں تمہیں بتاتا ہوں اور ابھی تمہارے اوپر میں حملہ کرتا ہوں۔ حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ کو اللہ نے بڑی ایمانی فراست عطا کی تھی۔ حضرت نے فرمایا کہ پیچھے دیکھ۔ وہ فوجی پیچھے مڑا، حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی نے تلوار سے اس پر وار کیا اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ تو شاملی کے میدان میں باقاعدہ جنگ ہوئی، علماء دیوبند اس میں شہید ہوئے، شریک ہوئے اور حافظ ضامن شہید علیہ الرحمہ کو شہادت کا موقع نصیب ہوا۔ اس کے بعد حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی ایک منصوبے کے تحت ہجرت کر کے مکہ مکرمہ چلے گئے۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی جو دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، سنت سے ان کو کتنی محبت ہے اور کس طرح انہوں نے ہر موقع پر اتباع سنت کو پیش نظر رکھا ہے۔ واقعات میں آتا ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی میں شرکت کی وجہ سے حضرت نانوتوی کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ کٹا۔ ذمہ دار اسے لے کر حضرت نانوتوی کی خدمت میں حاضر ہوا، مسجد چھتہ میں آیا، حضرت کو گرفتار کرنا چاہتا تھا۔ چھتے کی مسجد میں حضرت کا قیام رہا کرتا تھا۔ جیسے ہی آپ نے دیکھا کہ یہ حکومت کا آدمی آ رہا ہے، آپ کو اس وقت کہیں باہر جانا تھا، آپ مسجد کے باہر جانے لگے۔ اس نے حضرت ہی سے پوچھا کہ مولوی قاسم کہاں ہیں؟ حضرت کو اس نے پہچانا نہیں، اس لیے کہ حضرت بہت سادہ رہا کرتے تھے۔ اس نے سوچا ہوگا کہ اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا مجاہد، اتنا بڑا بزرگ، جس کے اشارے پر شاملی کے میدان میں اتنی بڑی لڑائی ہوئی، وہ اتنا سادہ تو ہو نہیں سکتا۔ حضرت ہی سے پوچھا کہ مولوی قاسم کہاں ہے؟ حضرت جہاں کھڑے تھے وہاں سے تھوڑا سا ہٹ گئے اور کہا کہ قاسم ابھی تو یہیں تھا۔ جھوٹ بھی نہیں بولا حضرت نے، ذرا سا وہاں سے ہٹے، اس کی طرف اشارہ کیا، اس جگہ کی طرف، کہ قاسم تو ابھی یہیں تھا۔ پولیس کا آدمی یہ سمجھا کہ شاید وہ کوئی اور ہے جو یہاں تھے اور وہ چلے گئے۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی پھر مسجد سے باہر چلے گئے۔
اس نے بہت تلاش کیا، حضرت نانوتوی کا پتہ اسے نہ مل سکا اور وہ حضرت کو گرفتار نہ کر سکا۔ حضرت کو مشورہ دیا گیا کہ حضرت دشمن آپ کے تعاقب میں ہے، آپ کی تلاش میں ہے، آپ کہیں روپوش ہو جائیں، چھپ جائیں، اپنی حفاظت ضروری ہے۔ کچھ دنوں کے لیے حضرت نانوتوی کہیں چلے گئے۔ 3 دن کے بعد پھر وہ سامنے آ گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت ابھی وارنٹ لے کر آدمی آ رہا ہے، آپ کی تلاش میں ہے۔ حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ دشمن سے بچنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت 3 دن روپوش رہنے کی ہے کہ ہجرت کے موقع پر جب آپ تشریف لے جا رہے تھے تو غار ثور میں 3 دن تک آپ نے قیام فرمایا تھا، آرام فرمایا تھا۔ دشمن سے چھپنے کے لیے 3 دن ہی کی سنت ہے۔ 3 دن چھپ کر میں باہر آ گیا ہوں، اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت کی حفاظت فرمائی۔ حضرت نے پھر دارالعلوم دیوبند قائم کیا۔ دارالعلوم دیوبند قائم کرنے کا جو بنیادی مقصد تھا وہ حضرت کے شاگرد حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ دارالعلوم دیوبند کیوں قائم کیا گیا۔ حضرت الاستاذ مولانا قاسم نانوتوی نے دارالعلوم دیوبند کیوں قائم کیا؟ یہ صرف تعلیم کے لیے قائم نہیں کیا گیا۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ جب 1857 میں افراد کی کمی کی وجہ سے جنگ آزادی میں خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی تو دیوبند میں منصوبے کے تحت یہ ادارہ قائم کیا گیا تاکہ ملک کو آزاد کرانے کے لیے دیوبند میں افراد تیار کیے جائیں۔ یہ دارالعلوم دیوبند کے قیام کے بنیادی مقاصد میں، اور دارالعلوم دیوبند کے پہلے طالب علم جو بعد میں صدر المدرسین بھی بنے، جو بعد میں بہت بڑے مجاہد بھی بنے، بعد میں انہوں نے ملک کو آزاد کرانے کے لیے ریشمی رومال تحریک قائم کی، اور اگر ریشمی رومال کی تحریک کامیاب ہو گئی ہوتی تو ملک بہت پہلے بہت اچھی طرح آزاد ہو گیا ہوتا۔ وہ فرماتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کا مقصد صرف تعلیم و تربیت نہیں ہے، وہ تو ہے ہی، اس کے ساتھ بنیادی مقصد یہ بھی ہے کہ یہاں ایسے افراد تیار کیے جائیں جو ملک کو آزاد کرانے میں شریک ہوں۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند کے افراد، دارالعلوم دیوبند کے فضلاء جنگ آزادی میں آئندہ شریک ہوئے۔ ان میں حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ خاص طور پر ممتاز۔ حضرت شیخ الہند نے اس ملک کو آزاد کرانے کا جو منصوبہ بنایا تھا وہ یہ تھا کہ ترکی حکومت کے ذمہ داروں سے بات چیت کر کے ترکی حکومت کے ذریعے ہندوستان پر حملہ کرایا جائے اور ہندوستان کے اندر اندرونی طور پر بغاوت پیدا کی جائے تاکہ انگریز ملک کو چھوڑ کر جانے پر مجبور ہو جائے۔ حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ، حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ، اس کے لیے انہوں نے مکہ مکرمہ کا سفر کیا۔ چونکہ مکے میں ترکی خلافت اور حکومت کے گورنر اور ذمہ داران رہتے تھے، ان سے بات چیت ہوئی اور بات چیت میں کافی حد تک کامیابی بھی ملے، اور اس بات چیت کو ایک ریشمی رومال پر کچھ چیزیں تحریر کی گئی تھی، لکھوائی گئی تھی، اس لیے اس تحریک کو ریشمی رومال تحریک کہا گیا۔ لیکن بات آؤٹ ہو گئی، راز فاش ہو گیا، حضرت شیخ الہند کو گرفتار کر لیا گیا۔ حضرت شیخ الاسلام ان کے ساتھ تھے اور 3 سال تک مالٹا کی جیل میں ان کو رکھا گیا۔ مالٹا سے رہا ہو کر جب حضرت ہندوستان تشریف لائے تو بمبئی کے اندر
حضرت شیخ الہند کا استقبال کرنے والوں میں ڈاکٹر اجمل، اسی طرح اور دوسرے بڑے بڑے سربراہ موجود تھے، جن میں حضرت مولانا سعید اسعد مدنی علیہ الرحمہ نے فرمایا، اور میں نے ان سے کئی دفعہ سنا کہ مہاتما گاندھی بھی وہاں موجود تھے۔ وہاں بمبئی میں ان سب کی ملاقات ہوئی، میٹنگ ہوئی، اور حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ نے وہاں یہ منصوبہ بنایا کہ ملک کے ہندو یا صرف ملک کے مسلمان انگریزوں سے لڑ کر ملک کو آزاد نہیں کرا سکتے، بلکہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی ان سب کو بھائی بھائی بن کر شانے سے شانہ ملا کر لڑنا ہوگا۔ اور حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ نے یہ تجویز پیش کی کہ ایک متحدہ لیڈر اور قائد ہونا چاہیے، اور اس کے لیے مہاتما گاندھی کا نام تجویز ہوا۔ گاندھی جی بعد میں دیوبند بھی آئے، جواہر لال نہرو بھی کئی دفعہ دیوبند آئے، اور وہاں یہ مکمل منصوبہ پورے طور پر تیار کیا گیا۔ اور اب جو آزادی کی لڑائی لڑی گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے کامیابی سے ہمکنار کیا۔ تو متحدہ قیادت اور سارے باشندگان وطن کو جوڑ کر پھر انگریزوں کے خلاف لڑائی، یہ حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ کا منصوبہ تھی، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ متحدہ قومیت یہ حضرت شیخ الہند کا خاص نظریہ، ایک نظریہ جناح صاحب کا تھا، دو قومی نظریہ۔ اس کے مقابلے میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی نے متحدہ قومی نظریہ پیش کیا کہ اس ملک میں رہنے والے، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے مسلم ہوں، چاہے سکھ ہوں، چاہے عیسائی ہوں، چاہے کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، کسی بھی رنگ اور نسل کے لوگ ہوں، وہ سب اس ملک کا باشندہ ہونے کے ناطے ایک قوم ہے۔ اور ہمیں واقعات میں ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں آپ نے یہودیوں سے ایک معاہدہ کیا۔ آپ کو معلوم تھا کہ کفار مکہ مدینے پر بھی حملہ کریں گے، اس لیے آپ نے یہودیوں سے ایک معاہدہ کیا۔ اس میں یہ بات طے ہوئی کہ باہر کی کوئی طاقت اگر مدینے میں مسلمانوں پر یا یہودیوں پر حملہ کرنے والی ہے، کرے گی، تو یہودی اور مسلمان سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ اس معاہدے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں طے کرائی تھیں اس میں یہ بھی ہے کہ المسلمون والیہود امۃ واحد، کہ مسلمان اور یہودی جو مدینے میں رہنے والے لوگ ہیں، جو مدینے کے باشندے ہیں، حضور نے فرمایا کہ یہ ایک قوم ہے۔ اسی مدینے کے معاہدے کے پیش نظر حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ اور حضرت شیخ الہند نے یہ نظریہ یہاں پیش کیا کہ ملک کے سارے باشندے ایک قوم ہیں، دو قومی نظریہ غلط ہے۔ اس ملک کو اگر متحد رکھا جا سکتا ہے، اگر ایک رکھا جا سکتا ہے، تو وہ اسی متحدہ قومی نظریے کے ذریعے رکھا جا سکتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، اس طرح شانے سے شانہ ملا کر مسلمان، ہندو اور دوسری قومیں جنگ آزادی میں شریک ہوئی اور پھر ملک آزاد ہوا۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، چاہے 15 اگست کا موقع ہو،